بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ربي يسر ولا تعسر تمم بالخير اللهم إني أسألك الجنة الفردوس أعوذ بك من النار ربي زدني علما اللهم فقهها في الدين وعلمه التأويل سورة النبأ جستس سورة النبأ مکیہ. ہم سیکھ چکے ہیں خبریں نیوز. سورة النبأ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی کریں دنیا آخرت میں. قرآن ایسا ہے سب کو باتیں اچھی لگیں گی. اگر ہمیں قیامت کا ڈر آئے گا نہ قرآن کی باتیں سب کو کڑوی لگیں گی. سورۃ النبأ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر کی نماز میں کوشش کر کے پڑھیں کیونکہ عصر میں قیامت ہوگی. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون. اتنا سوچو کہ ہم مر گئے ہمیں خبر میں ڈالا جا رہا ہے. اتنا سوچ لو پھر سمجھ میں آ جائے گا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكعائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة. میرے آنکھوں کے سامنے میری ماں کی روح نکال کے لے کے گئے. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قولا صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بڑی خبر قیامت. شروع کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذت النظر الی وجہک وشوق علی لقائک فی غیر ضرہ مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ. لوگ آپس میں کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ بڑی خبر قیامت کی بابت، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ہرگز نہیں، عنقریب جان لیں گے. پھر ہرگز نہیں، عنقریب جان لیں گے قیامت کو کہ ہم نے زمین کو نہیں بنایا، بچھونا، فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائے. زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، جو چل پھر رہے ہو، کر رہے ہو، گاڑیاں چلا رہے ہو، کام کر رہے ہو، میں نے نہیں بنایا. پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائے، ورنہ یہ دنیا اڑ جاتی تھی. میخیں کتنے بڑے ہیں. میخ ٹھوکو تو کیلا پاؤ باہر آتا ہے، پاؤنا اندر جاتا ہے تو میخ مضبوط ہوتی ہے. یہ تو اللہ کی میخیں ٹھوکی ہوئی ہیں. باہر تھوڑے تھوڑے پہاڑ دکھ رہے ہیں. زمین کے کتنی گہرائی میں ہوں گے پہاڑ. ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیے؟ اکیلے رہ جاتے تو پھر ہم کیوں گانا گاتے ہیں ہمارا جوڑا اچھا نہیں، خراب، ایسا ویسا. جو بھی دیا رب نے دیا. تمہارے لیے نیند کو نہیں بنایا، آرام، تم سوتے نہیں ہو، شکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے رات کو اوڑھنا بنایا، پردہ کر دیا تاکہ روشنی تمہیں تکلیف نہ دے. ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، دن کو جا کر ڈھونڈنا. آج کیا کرتے ہیں؟ رات کو کال سینٹرز جا کے کام کرتے ہیں، دن کو سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو آخری نسل تک روزی دن میں دیں، سکون کی دیں، حلال دیں. ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. اتنے بڑے آسمان نہیں بنایا ہمیں، گرا دوں تو. ہم نے چمکتا ہوا چراغ آفتاب نہیں بنایا، سورج نہیں بنائے. یہ ایک چراغ پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، ایک ہی چراغ. پھر ہم نے پانی بھری بدلیوں سے اتارا. سب سنائی نہیں دے رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آیت نمبر 11 سورہ نبا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے دن کو معاش کا وقت نہیں بنایا. ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط. ہم نے چمکتا ہوا چراغ آفتاب نہیں بنایا. ہم نے پانی بھری بدلیوں سے اتارا نہیں بارش موسلا دھار، تاکہ ہم اسے اناج سبزی نکالیں. اب پتوں سے لپٹے ہوئے گھنے باغ نہیں دیے تمہیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہوگا. سب میں پوچھوں گا جو جو دیا ان نعمتوں کو. ہر چیز کا سوال کروں گا میں تم کو.
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گرو گرو ادھر چلے آؤ گے۔ جب بھی یہ بات آتی ہے تو سوچ لیں ننگے ہوں گے ہم، کچھ بھی نہیں ہوگا، کہاں جائیں گے؟ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، اپنے اعمال اپنے ساتھ۔ آسمان کھولا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، ابواب، پہاڑ چلائے جائیں گے، بس سراب ہو جائیں گے، لگے گا پانی مگر پانی نہیں نظر آئے گا۔ بے شک دوزخ گھاٹ میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ آج سرکشی کچھ نہیں کرو اللہ کے ساتھ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، مرے نہیں، کفن میں گئے نہیں ہیں، قبر کی گور میں گئے نہیں ہیں، اندھیرے میں گئے نہیں ہیں، دنیا کے اندھیروں میں ہیں، دنیا کی چمک میں ہیں، اس میں سے رہیں گے مدتوں تک، قبر میں کافی عرصے تک رہیں گے۔ سوچ کے دیکھو آدم علیہ السلام سے اب تک کتنے صدیوں سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ پینے کی چیز کا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے اللہ، میں بھی گنہگار ہوں، سارے گنہگار، سب گنہگار ہیں اللہ، بس اس سے امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں، پورا پورا بدلہ ہوگا۔ بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، ان کو ڈر نہیں تھا حساب کتاب کا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے، فضائل اعمال پڑھیں گے، بیشتے زیور پڑھیں گے، تفت النساء پڑھیں گے، 11 مجالس 12 مجالس سب پڑھیں گے، قرآن پڑھ کے نہیں عمل کریں گے، جھوٹ جان کر۔ ہم نے ہر چیز گن گن کر رکھی ہوئی ہے، لکھ کر رکھی ہے، کتاب میں لکھ کر رکھی ہے۔ اب مزہ چکو، میں جنت کا مزہ چکا دے، اب کچھ بھی نہیں معلوم تیرے سوا، بس ہم تم پر ہرگز نہ بڑھاتے جائیں گے مگر عذاب بڑھائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یہ قیامت ہوتی ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو دنیا میں پرہیز کریں گے ہر چیز کا، تو وہاں پہ سب عطا کریں گے، باغات ہوں گے انگور کے، نوجوان عورتیں ہوں گے، ہم عمر ہوں گے، چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، ساقی کا جام ہوگا، اس میں نہ سنیں گے کوئی بےہودہ بات، ہم کوئی بےہودہ بات اس کے بعد نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور نہ جھوٹ خرافات۔ یہ بدلہ ہے تمہارے رب کا، عطا انعام کیا ہے حساب سے، کافی رب آسمانوں کا زمین کا، جو کچھ ان کے درمیان بہت مہربانی ہے، اس بات سے کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، کسی سے بات کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔ جس دن روح اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، سن رہے ہو، فرشتے بھی سب باندھ کے کھڑے ہوں گے، ہمت نہیں ہوگی۔ سوچ کے دیکھو، پن ڈراپ سائلنٹ، پورے کیوں کھڑے ہیں، ایک بادشاہ کھڑا ہوا ہے رب العالمین، باقی سب صفے باندھ کے خاموش، سناٹا۔ اللہ ہو کیا عالم ہوگا، لا الہ الا اللہ، مجھے اور ہمت نہیں ہے اللہ، نہیں میرے میں ہمت، معاف کر دے، سب کھڑے ہوں گے صفوں میں، میں بھی کھڑی ہوں گی، معاف کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں معاف کرتا، تیرے سوا کوئی نہیں معاف کرتا، مگر جس کو رحمان نے اجازت دی وہ بولے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، ٹھیک بات، یہ دن برحق ہے، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانے کا۔ میں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ سب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ تیرے پاس بنا دے اللہ۔ یہ ایک نفخہ پھونکنے کے بعد دوسرے نفخے تک 40 سال کا فاصلہ ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا، آدمی یعنی کہ انسان دیکھ لے گا جس کے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے۔ میرے ہاتھوں نے کتنی نیکی بھیجی ہے نہیں معلوم، ہم سمجھتے ہیں ہم صرف نماز پڑھ لیے نیکی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زبردستی کی عبادت ہو رہی ہے، زبردستی کی دنیا، زبردستی کے مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان مار مار کے بنا دیے ہیں، ہم نے دل سے اب مسلمان ہوئے ہیں۔ سورۃ النازعات، باہر نکالنے والے، کیا وقت چنا ہے میرے رب نے ان آیتوں کا،
قربان جاؤں تجھ پہ، قربان جاؤں میں تجھ پہ. نزا کھینچ کر نکالنے والا. سورۃ النازعات مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون اذا إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. پڑھنے لفظ بھی نہیں پلٹتے، حفظ ہے پھر بھی بول نہیں پاتے الفاظوں کو. الحمدللہ. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفعها سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. شروع کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر عذاب جہنم اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت اسألک لذة النظر الی وجہک وشوق للقائک فی غیر درہ مدرۃ ولا فتنة مضلہ. قسم ہے گھسیٹ کر جان نکالنے والے فرشتوں کی، بدکار لوگوں کی روح کو گھسیٹ کر کھینچ کر نکالنے والے، جیسے کانٹوں کے اوپر کپڑا ملکا ڈال کر کھینچا جاتا ہے ویسے کھینچنے والے فرشتوں کی قسم. یا نہیں تو نیکوں کار بندوں کو ان کو جیسے گھانٹی کھولتے ہیں کھول کر چھڑانے والے فرشتوں کی قسم. پھر وہ نکال کر تیزی سے تیزی سے تیرنے والوں کی قسم، یعنی کہ جسم کے اندر جا کے خون کے اندر نسوں کے اندر تیریں گے اور روح کو پکڑ کے لے کے آئیں گے. پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر سیدھے آسمان پہ جاتے ہیں. نیک روح ہے تو وہ کھولیں گے دروازے، اوپر تک جائیں گے اللہ کے سامنے تک،
مگر دیدار نہیں ہوگا، اور نیچے یعنی تو بدکار ہے تو زمین کے نچلے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ پھر حکم کے مطابق تدبیریں کرنے والوں کی فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے بدکار روحوں کو۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے پیچھے آنے والے کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، جیسے پہلے تھے اسی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ وہ بولے یہ پھر خسارہ والا واپسی ہے، پھر تو صرف ایک ڈانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کیوں نہیں میں پیدا کروں، کیوں نہیں قیامت کروں؟ تو یہ تو ایمان والوں کی اس کا اجر ہی نہیں ملے تو قیامت ہی کیا ہے؟ پھر اس وقت میدان میں آ رہے ہیں، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات پہنچی؟ اب پھر یہاں پہ قیامت دکھا کر موت کے بعد کیوں بولتے ہیں ذرا غور سے دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی بات با حکمت کے بغیر نہیں ہوتی۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات پہنچی جب اس کو اس کے رب نے پکارا طوا کے مقدس میدان میں سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھو، میں نے رب نہیں پکارا ان کو، وہ بات نہیں کرے کہ فرعون کے پاس جاؤ ڈراؤ؟ تمہاری جان نکلنے سے پہلے تم بھی سدھر جاؤ نا۔ سورہ یونس میں وہ کلمہ پڑھا مگر نہیں قبول کرے اللہ تعالیٰ۔ بے شک اس نے سرکشی کیا، ہم سرکشی نہیں کریں گے۔ بس کہو کیا تجھ کو خواہش ہے کہ تو سنور جائے؟ اے اللہ ہم سنورنا چاہتے ہیں، تو سن رہا ہے، ہم سب کو سنوار دے، ایمان والے بنا دے، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں، بس تو ڈر۔ موسیٰ نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائی، نے جھٹلایا۔ ہمیں قرآن نشانی تو نے دکھایا، ہم نہیں جھٹلائے، ہم فرما بردار ہو گئے۔ ہم سب کو فرما بردار بنا لے، تیرے سوا کوئی فرما بردار بنا نہیں سکتا۔ اور نافرمانی کی، پھر دوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر چلا گیا، لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر کہا میں تمہارے سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا آخرت کی سزا میں پکڑا، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا اس نے اس کو بنانا مشکل ہے؟ اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست کیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور نکالی دن کی روشنی، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اسے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا، پہاڑ کو قائم کیا، بھونسے کو دیکھو تو شکر کرو، گھاس کو دیکھے تو شکر کرو، دنیا میں سبزی دیکھے تو شکر کرو، مارکیٹ کو گئے تو شکر کرو، ہر لمحہ زبان کو لے کر آ جاؤ صبارن شکورا، کفارن نہیں آنا چاہیے۔ اور پہاڑ کو قائم کیا تمہارے اور تمہاری چوپایوں کے فائدے کے لیے، جانوروں کے فائدے کے لیے۔ پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے گھاساں چن کے کھاتے ہیں۔ پھر جب بڑا ہنگامہ آئے گا، قیامت ہے، ہنگامہ مووی نہیں دیکھنا، ہنگامے ڈرامے نہیں دیکھنا، ورنہ حقیقت کا ڈرامہ قیامت میں دیکھ لیں گے، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا اپنے اعمال، اور جہنم پر اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھے گا۔ پر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس نے روکا اپنے دل کو خواہشات سے، اپنے دل کو روکے گا خواہشوں سے۔ جو انسان اپنے دل کو خواہشوں سے روکے گا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب ہوگا اس کا قیام، تمہیں کیا کام اس کے ذکر سے، قیامت کے بارے میں کیا چاہیے؟ مطلب کہ ہمارے پاس تیاری ہو چکی ہے، ہم تیار ہیں اعمال میں، اس کے ذکر سے تمہارے رب کی طرف ہے، اس کی انتہا، آپ صرف اس کو ڈرانے والے ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے ہیں۔ جو اس سے ڈرے وہ اس دن اس کو دیکھیں گے، ایسا لگے گا وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام ایک صبح، دنیا میں اتنا ہی رہے۔ سورۃ العبس مکیہ، ناراض ہوا، عبس وتولى ان جاءه الأعمى
وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساقة يوم يفر المرء من أخيه أمه أبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ شروع کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر عذاب جہنم، اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، اسألک لذة نظر الی وجہک وشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنة مضلہ۔ تیوڑی چڑھائی یعنی کہ منہ بنانا، ذرا آنکھیں دوسری طرف ہٹانا، نظر کو ہٹانا، منہ موڑ لیا، تیوڑی چڑھائی اور منہ موڑ لیا، دو چیزیں، اباسا سپریٹ ہے، وہ تولا الگ ہے۔ تیوڑی چڑھائی اور منہ موڑ لیا۔ اس کے پاس ایک نابینا آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے بھائی تھے، نابینا تھے، بعد میں امام بنے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا پورے سرداروں قریش ہیں، ان کو میں دین پھیلا رہا ہوں، یہ تو میرے بیوی کا رشتہ داری تو ہے، بعد میں کر لوں گا۔ وہ جب بات کر رہے تھے سرداروں کو، یہ بیچ میں آ کے کچھ پوچھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا منہ بنا لیے، ایک غلطی ہو گئی، درج ہو گیا قرآن میں قیامت تک۔ یہ غلطیاں ہم اپنے لا کر سامنے رکھیں گے تو سامنے والا سدھرے گا، ہم اپنے آپ کو پیور بنائیں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت مانتا تو نصیحت کرتا، اسے نفع پہنچاتا، اور جس نے بے پرواہی کی، تیوڑی چڑھائی، منہ موڑ لیا، اس کے پاس ایک نابینا آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر، شاید وہ سرور جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اندھا ہو، لنگڑا ہو، کیسا بھی ہو، شاید وہ سنور جاتا، دین کے لیے غریب ہو جیسا بھی ہو، مگر کسی کو بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ نصیحت ماننا تو نصیحت کرنا، نصیحت مانتا تو نصیحت کرنا، یعنی جو کافر تھا وہ مان نہیں رہا تھا تمہاری بات، تم اس کو نصیحت کر رہے تھے، یہ اندھے، یہ ایمان والے، یہ نصیحت دینا چاہتے ہیں تو ان کو نصیحت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ چھوٹی سی ایک بات، میں ایک دائی ہوں، میرے سے کیا پتہ کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی، کتنی بڑی پوچھ ہے میرے لیے، لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا درجہ ہے، ہمیں معلوم ہے کتنی بڑی پوچھ ہے ہمارے پر، ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ جو دکھتا ہے وہ نہیں ہوتی ہے حقیقت۔ میرے نبی ایک رسول ہیں، ختم الانبیاء ہیں، ایک اندھے کو انہوں نے دین کی دعوت دیتے وقت تھوڑا سا کیا، نہ ڈر لگتا ہے، رات کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، دن سے کتنوں کو دائی بنتے بنتے کیا کر دیے ہوں گے واللہ عالم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، اگر وہ نہ صبرے، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے،
بھاگ کر آئے تھے یہ صحابہ، دوڑتے ہوئے، اندھے تھے، آنکھ نہیں تھے، ہیں؟ اندھے، اللہ کتنی سپورٹ لے رہا ہے ایک نبی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دیکھو لڑ رہے ہیں یہاں پہ ایک اندھے ایمان والے کے لیے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے، ایک نبی کے ہاتھ سے کرا کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے۔ میرے نبی نے 2 ہی غلطیاں ہوئی قرآن کریم میں، ایک شہد کا قصہ ہے، شہد کی بات ہو گئی، پھر یہاں پہ ہو گیا ایک اندھے پہ آپ نے منہ بنا دیے۔ میرے نبی کی بات ساری زندگی آپ جو غریبی بولتا، مڑ کے پوری طرف ہو کر توجہ سے سنتے تھے، آپ پورے طرف مڑ جاتے تھے۔ یہ ادا ہم لوگوں کو سکھائی گئی ٹیچرز میں کہ جب کوئی بھی تم کو پکارے، کوئی سوال کرے، پورے ہو جانا، بار بار سوال کرنا گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو کتاب نصیحت، یہ قرآن ہے۔ سو جو چاہے سے نصیحت قبول کرے، اندھا ہو، لنگڑا ہو، شرک ہو، کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، با عزت اور آنکھ میں بلند مرتبہ ہے، انتہائی پاکیزہ ہے، لکھنے والے ہاتھوں میں بزرگ نیکوکار لوگ، انسان مارا جائے کیسا ناشکرہ ہے۔ لہم ما اکفرا، کفارا، کفر کیا، اللہ کی بات نہیں مانا، جھٹلایا۔ اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک، اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ کس چیز سے پیدا کیا انسان؟ کیوں ناشکری کر رہا ہے؟ کیا خود پیدا ہو گیا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں رکھا تھا ایک اندازے تک، 3 اندھیروں میں، یاد ہے نا؟ پھر اس کو راہ آسان کر دی، پھر اس کو مردہ کیا، پھر اسے قبر میں رکھوایا، قبر میں محفوظ سے رکھوایا اللہ تعالیٰ۔ جوان میتوں کو نکال کر برا کرتے ہیں، کاٹ کے ٹکڑے بنا کے سارے لڑکے، اللہ، بکروں کے گوشت کے جیسے، بکروں کے انتڑیوں کے جیسے ہو رہا ہے۔ یہ دنیا میں عذاب آ گیا، دنیا میں بھی اس کو مردہ کیا، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ قبر میں رکھوانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، جب چاہا اس کو نکالا، اس نے ہرگز پورا نہ کیا جو اس کو حکم دیا۔ پر چاہیے کہ انسان دیکھ لیں، اپنے کھانے کو دیکھ لیں، ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا، دیکھ لیں اس کو، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا، ان کو بھی پھاڑ دیں گے۔ پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، ہر طرح کا اناج، انگور، ترکاری۔ اب جو بھی دیکھیں گے شکر کریں گے، ساری باتوں کو یاد رکھ لیں، ترکاری اور زیتون، کھجور اور باغات، گھنے اور میوے، چارہ، تمہارے چوپائیں، جانوروں کو دیکھ کر شکر کریں، اللہ نے مجھے گوشت کھانا دیا نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کپڑے بنائے نا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے مجھے اتنے سوٹر سب بنائے نا، سارے دیکھ دیکھ کر شکر کریں تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ جب آئے کان پھوڑنے والی قیامت، جس دن بھاگی آدمی اپنے بھائی سے۔ اب یہاں پہ دیکھو، میں کہہ رہی تھی نا عباس میں آئے گا، کل شاید کہہ رہی تھی میں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے کبھی بھاگیں گے ہم؟ اللہ کہتا ہے قیامت میں بھاگیں گے، اپنے باپ سے بھاگیں گے، اپنی بیویوں سے بھاگیں گے، اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے۔ اس دن ان میں سے ہر ایک آدمی کو ایک فکر ہوگی جو اسے کافی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہیں، یہ کیا فکر ہوگی؟ اعمال کی۔ آج اعمال کھلے ہوئے ہیں، بازار کھلا ہوا ہے، دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، اٹھو تو اعمال، بیٹھو تو اعمال، مگر اعمال ہی تو نہیں کماتے۔ اعمال چھوڑ کے سب کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، گھر کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، بلڈنگیں کما رہے ہیں، سب کما رہے ہیں، سب چھوڑ جانے والی چیزیں کما رہے ہیں۔ اصل لے جانے والی چیز وہی کمائے گا جو جنت کا وارث ہوگا۔ اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے، ہمیں جنت کا وارث بنا دے، تیرے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہیں، ہنستے ہوں گے، داڑھ دکھاتے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں مناؤ، اللہ ہم سب کو خوشیاں منانے والا بنا دے۔ اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگی، کالک لپی ہوئی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ ہیں کافر، گنہگار۔ ست تکویر، مکھیاں، گھوم پھر کر نور ہونا، پر نور ہونا، گھوم کر بے نور ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أهدرت ولا أقسم بالخنس الجمال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان رجيم فأينما تذهبون فأين تذهبون پھر کدھر تم جا رہے ہو فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین۔ شروع کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب سے سوال کرتی ہوں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر عذاب جہنم، اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، واسألک لذة النظر الى وجہک وشوق علی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ ایک دن آئے گا پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے، سب کو آئے گا پکڑ کے سیدھے لے کے چلے جائیں گے، ہر لمحہ تیار ہو۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں 7 آسمان 7 زمین اٹھا لیں گے، لپیٹ دیں گے سورج کو، کتنا بڑا ہوگا لپیٹنے کے لیے سوچ کے دیکھ لو۔ 1.3 ملین خالی زمین اندر کی اتنی جگہ ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے مانند پڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ چلائے جانے کے لیے ذرا غور سے میں تھوڑی ایک سورہ نبا میں بولی تھی، اوپر پاؤں میخ ہوتی ہے، اندر پاؤں میخ ہوتے ہیں۔ سوچ کے دیکھو، اوپر کی میخ نیچے کی میخ لے کر پوری جب چلیں گے، زمین میں کتنا بڑا گڑھا ہوگا، کتنے بڑے زمین کے اندر گڑھے ہوں گے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کتنا بڑا ہے، دنیا کے پہاڑ کتنے ہیں، اندر سے چیرتا ہوا چلتے ہوئے آئیں گے۔ خبر کے اندر منکر نکیر زمین کو پھاڑتے ہوئے ان کے سنگوں سے چلاتے ہوئے آئیں گے کالے فرشتے خبر میں۔ اے اللہ ہمیں خبر کے عذاب سے بچا لے، ہم ایمان والے بنا دے، اپنی رحمت میں چھپا لے، اپنے پاس تو رکھ لے۔ جب 10 ماہ کی کابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، عربوں میں اونٹ کا مول بہت زیادہ، جیسے فراری کار وغیرہ ہوتی ہیں اس طریقہ کا ہے۔ جب پیٹ میں بچے ہوتے ہیں تو اس کا مول اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ ہوگا تو اس کی بھی قدر ہوگی، اس کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب دریا بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانوریں کے جوڑے باندھے جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی زندہ گور لڑکی سے پوچھا جائے گا، کئی عورتوں نے اپنے بچوں کا قتل کیا ہے، ہم میں سے کئی عورتوں نے کیا ہے۔ سوال قیامت میں ہوگا، کیوں مارا تھا؟ رزق کی کمی کے لیے، یا خوبصورتی کے لیے، یا جوانی کے لیے؟ کیوں بچوں کو مارا تھا؟ کیوں ٹکڑے بنا کے کچرے میں ڈالا تھا؟ کیا رزق اللہ نہیں دے سکتے تھے؟ علم کی کمی کی وجہ سے آج کے بچے کوئی نہیں کریں گے، جو میرے اسٹوڈنٹس کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں مارا تھا؟ کیوں مارا تھا؟ بچی پوچھے گی، امی کیوں مارا تم نے مجھے؟
سچی ماؤں سے پوچھیں گے بیٹا ہو یا بیٹی امی کیوں مارا، ہمارا کیا جرم تھا امی، ہم نے کیا کرے تھے امی۔ یا رحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا خالق الرحمن، یا ذو الجلال والاکرام۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ پھر اللہ چھوڑیں گے؟ یہ گناہ ہے جو معافی نہیں ہوتا ہے، توبہ کرتے رہیں گے موت تک، اور کسی میت کو غسل کرائیں گے؟ جو نہ معاف ہونے کے گناہ معاف ہوتے ہیں میت کو غسل کرنے سے۔ اللہ آسانی کا معاملہ کرے ہم سب کے لیے، وہ بچوں کو نئے روحوں میں جمع کر کے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت میں عطا کرے۔ آج بھیک مانگتے ہیں اللہ سے، قیامت میں عطا کر دے، ہمیں ہم سب کو عطا کر دے، ہم سب کو عطا کر دے، قیامت میں عطا کر دے۔ وہ کس گناہ پہ ماری گئی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اعمال نامہ کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر شخص جان لے گا جو کچھ لایا ہے۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی، پیچھے ہٹ جانے والے، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے، رات کے جب بھی پھیل جائیں، صبح کی جب وہ دم بھرے نمودار ہو، بے شک یہ قرآن کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ بولے ہوئے ہیں، اللہ بتائے ہوئے ہیں۔ عزت والے خاصت فرشتے جبریل امی، قوت والا، ذی القوہ، قوت والا، عرش کے مالک کے نزدیک بلند مرتبہ، سب کا معنی ہوا وہاں کا امانت دار ہے۔ جبریل امی امانت دار ہے، اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے۔ تمہارے رفیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیوانے نہیں ہیں، اور کیونکہ ان پہ قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ دیوانے نہیں ہیں۔ اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا، سدرۃ المنتہا میں، اور وہ غیب پر بخل کرنے والے نہیں ہیں، غیب کی باتوں پہ چھپاتے نہیں، ساری بتا دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ نے کہا ہوا ہے۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ نہیں مگر کتاب نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، تم میں سے جو بھی چاہے سیدھے راستہ چلیں، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ تمام جہانوں کا رب چاہتا ہے، تو چاہ لے ہمیں تو راستے پہ دکھا دے، تیرے سوا کوئی دکھا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ 2 بجے دوپہر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ سے 2-3 منٹ دعا کر کے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے جتنے عورتوں سے جو ہو گئے گناہ برائیاں، اپنی اولادیں جدا، جو پریشانیاں، کسی کی بیٹیاں جدا ہیں، کسی کے بیٹے جدا ہیں، کسی کی تکلیف ہے، ہر حال میں اولاد سے بہت پریشانیاں ہیں، کسی کو سفید جسم کی بیماری آ گئی ہے، کسی بچوں کو کلیجے میں بیماری آ گئی ہے، کسی کو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی بیماری آ گئی ہے، کسی کو گانے سننے کی بیماری، سب تیرے حوالے کرتے، بھیک مانگتے تو اچھا کر دے، پاک کر دے، تو پاک ہے، پاکی پسند کرتا ہے، تو پاک کر دے گناہوں کو، تو پاک کر دے اللہ، تو پاک کر دے، ہم سب کو پاک کر دے، ہمیں عطا کر دے، تو قبول کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم فقہا فی الدین وعلمہ التاویل، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب ہم کریں گے انفطار۔ ہو گیا؟ انفطار کرنا ہے ہمیں، مطلب پھر نہیں ہوگا، پھٹ جانا، فطار، قطار پھٹ جانا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما نحن عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك یہ پڑھ ہی نہیں سکتا انسان. جس دن کوئی شخص کسی شخص کا مالک نہ ہوگا. آج مالک ظلم کرتے ہیں عورتوں پہ. یا اللہ تو سب کو نیک ہدایت و توفیق عطا فرما. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جب آسمان پھٹ جائے گا ہم بھی ہوں گے وہاں. خوف بھی نہیں ہوگا نہ غم ہوگا. اس حال میں بھی اگر رب کو واحد مانیں گے, رب کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے, وہیں سے جہنم اٹھا لے گی میدان میں سے. اور جب ستارے جھڑ جائیں گے, آج ستاروں کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں, ستارے دیکھ کر زندگیاں کرتے ہیں. ستارے اللہ کے بنائے ہوئے ایک مخلوق ہے. اللہ کی عبادت کریں. اور جب دریا ابل پڑیں گے, دریاؤں کو ہم نے دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ابال دیں گے, آگ لگا دیں گے. آج ہم نے شکر نہیں کیا ہے, دریاؤں کی طرف رخ نہیں کیا ہے. ایک نہر آتی ہے دور سے, سر کے بل گر جاتی ہے, آخر میں فنا ہو جاتی ہے. ہر چیز میں نشانی ہے فنا کی. اور اللہ تعالیٰ جب خبریں کھریدے جائیں گے, خبریں کھریدے جائیں گے, ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے. ہم نے کیا بھیجا ہے. رات کو سونے سے پہلے کرو خیال, ہم نے آج کتنی عبادت کرے, کتنے نہیں کرے. اور پیچھے کیا چھوڑا ہے ہم نے, کیا چھوڑا ہے. بچے, گھر, چیزیں, سامان, ہم نے یہ چھوڑا ہے نہیں. ہم نے اپنے اخلاق چھوڑیں گے. دشمنوں کے ساتھ حسن, یہ بار میں حد سے زیادہ خوش ہوں میرے رب سے. جہاں جہاں گھروں کو میں جا کے ذلیل ہو کے آتی تھی, آج وہ میرے گھر کو آ کے تحفہ دے کے گئے. اتنی ذلت تم اٹھاتے رہے اللہ کی خاطر. ہمیں سمجھ میں آ گیا, تو مجھے سمجھ میں آ گئی اللہ کی بات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. آپ ذلت اٹھاتے جائیں گے, ہر وہ کام چھوڑیں گے دنیا میں کہ دنیا کل یاد کرے گی. ورنہ ہمارے کوئی اعمال, انہیں یہیں پہ دنیا میں پیٹ پیچھے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. برائی کو اچھائی کا جواب دینا سب سے بہترین اخلاق ہے. سب سے بہترین اخلاق ہے دل کی کدورت کو مٹانا. شیطان پل پل میں ڈالتا رہے گا ہمارے دلوں میں, شوہر کے لیے, بچوں کے لیے, سہیلیوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, سب کے لیے, پڑوس کے لیے. نہیں, جب تک میرا دل پاک نہیں میں جنت کو نہیں جا سکتا. قلب سلیم, قلب منیب. اے انسان, تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں دیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ, کہیں سے کفر کرتے ہو اس کی ذات کے ساتھ, وہ بھی اتنی بڑی ذات. دیکھ آسمان کو اٹھا کے دیکھ, بار بار دیکھ, جس نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ سب گزر چکا ہے, کس سے بنایا, کیا بنایا. اوقات, بار بار یہ اوقات یاد دلاتی رہوں گی. آپ میں اگر شرم ہے, شرم پہلے آج کاٹیں گے آپ سب.
آپ بھی برقع اتار دیجیے گا. کیا پہنے کیا نہیں پہنے کوشچن نہیں ہے, اتاریے گا برقع پلیز. باجی ماں ایک اللہ کی آیت ہے, استاد کا کہا ماننا, تو اتاریے گا. ہم آج ایک شرم کاٹیں گے, ہم غلیظ کپڑے پہن کر ہیں یا اچھے کپڑے پہن کر ہیں, مہنگے کپڑے پہن کر ہیں یا سستے کپڑے پہن کر ہیں, یا پہن کر نہیں پھٹے پہن کر ہیں یا پہن کر ہیں, میرے رب نے مجھے دیا, میں نے پہنا ہے. میں زندہ ہوں, یہ پہنی ہوں, یہ میسر ہے مجھے, میں پہنی ہوں. یہ جب تک شرم کٹے گی نہیں, ابلیس آپ کو دور نہیں ہوگا بالکل بھی. کہیں شادی پہ گئے, نکالو, الحمدللہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, میں معمولی پہنوں, میرے رب نے کیا کیا دیا ہے. یہ دل دیا ہے, یہ آنکھیں دیا ہے, یہ کان دیا ہے, یہی تو انمول ہے. آج اس کے بعد کوئی بہن شرم نہیں کرے گی, کوئی بہن شرم نہیں پہنی. یہ کون ڈالتا ہے؟ یہ شرم کو کاٹیں گے ہم لوگ, یہ ابلیس کی کٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے میں ضد نہیں کر رہی تھی, کچھ سکھا رہی تھی. کیونکہ آپ لوگ ایک ایک آیت کو چھوڑتے ہو پڑھتے ہوئے, ایک آیت کو چھوڑو گے تو ہمیشہ کی جہنم ہے. کسی آیت کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, کسی آیت کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے قربان, اس کے لیے کٹ جائیں, اس کے لیے مٹ جائیں, اس کے لیے کر دیں. دل بہت دکھ ہوتا ہے نوٹوں کو اٹھانے کے لیے, آخر میں نوٹا ہی نہیں رہتے, ختم ہو جاتے ہیں. یہ نوٹ تیرے لیے میں خرچ کرنا نا, مجھے ملتا ہے نہیں آخرت میں. چلو میں کر دیں گے. انہوں مجھے کبھی بھی نہیں کرے, چلو ان کو جا کو کر کوئیں گے. کوئی بخیل ہیں, چلو ان کو کر کو آ جائیں گے. کوئی امیر ہیں, دوسروں کو نہیں کریں, ان کو کر کو کچھ سکھا کہیں گے. یہ جب تمہارے نوٹ چلیں گے نہیں فی سبیل اللہ, پھر تمہارے ہاتھوں میں گردش ہوتے رہیں گے, جائیں گے نہیں اللہ کے پاس, اجر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب اتنے اچھے بنیں گے, اللہ اتنا اچھا بنائے گا, وہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا, دکھائے گا دوسروں کو. اتنا یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم. پھر ٹھیک کیا, پھر برابر کیا. کیا کہا میں نے؟ دھوکہ دیا جس نے تجھے پیدا کیا, پھر ٹھیک کیا نا, پھر برابر کیا نا. جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا نا, میری نکٹی ہے, چپڑی ہے, جیسی بھی ہے, تو نے بنایا ہے. مجھے فخر ہے تیرے اوپر, میرے چہرے پہ نہیں, میری خوبصورتی پہ نہیں, تیرے اوپر فخر ہے جو مجھے دیا ہے. میری قسمت پہ بھی فخر ہے جو مجھے ایسا شوہر دیا ہے. میری قسمت پہ فخر ہے میرے اللہ پہ جو مجھے یہ شوہر دیا ہے. میری قسمت میرے اللہ پہ فخر ہے جو ایسے بچے دیا ہے. ہاں یقین ہے تو اچھا کر دے, تب خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ. بلکہ تم جزا و سزا کے دن قیامت کو جھٹلاتے ہو. ہرگز نہیں, بلکہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. کیا جھٹلانا؟ آج ہم برا کر رہے ہیں, ایک آیت کو ہم نے ابھی کیا, سارا مہینہ پڑھائی ہوں, برقع کاڑو جی, نہیں میں میکسی پہن کو, برقع کاڑو جی میرا ڈریس اچھا نہیں ہے, برقع کاڑو جی نہیں شرم آتی ہے. سارا مہینہ پڑھے ہیں, جب تک اللہ ہدایت نہیں دے گا میں اور آپ نہیں چل پائیں گے اس راستے پہ. دعا کرتی ہوں اس کے نالین, اس کے نالین, اس کے نالین کا صدقہ, اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا صدقہ, جلال کی آنکھوں کا صدقہ, ان کانوں کا صدقہ جو سن رہے ہیں, وہ قدموں کا صدقہ جو دوڑ کے آتے ہیں, وہ ہاتھوں کا صدقہ جو باہیں پھیلاتا ہے. ہمیں اچھا بنا بس. یہ پہلوں کی کہانیاں ہرگز نہیں, بلکہ زنگ پکڑ لیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم, زنگ پکڑ لیا ہے دلوں میں. زنگ نکالو, زنگ نکالو. ایک گناہ کریں گے تو ایک قطرہ, 2 گناہ کریں گے 2 خطرے, 3 کریں گے 3 خطرے. بولو دعا, روز دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہمارے دل کا زنگ ہٹا دے, ہمارے دل کو پاک کر دے. میرا بھی دل ربڑ کا نہیں ہے نا, یا لوہے کا ہے, یا پیتل کا ہے, سونے کا ہے, یا چاندی کا ہے. میں بھی آپ جیسے ہی انسان ہوں نا, میرے ساتھ تمہارے ساتھ انہونیاں ہوتی ہیں, جڑتے رہتے, خلی ولی. پھر میرے بہنیں مل گئے, سب ایک ہو گئے. بس زنگ ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے, 1 گناہ کرتے تھے 1 خطرہ, 2 گناہ کرتے تھے 2 خطرے, 3 گناہ کرتے تھے بڑھ کے کالا ہو گیا. کالا دل جنت کو نہیں جاتا, ہرگز نہیں. وہ دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے, پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہوں گے. جس کے دل میں کفر, غور سے سننا یہ بات, جس کے دل میں کفر رہے گا کسی رشتہ دار کے لیے, کسی مومن کے لیے, وہ دل کبھی, میرے اور تمہارے دل میں بھی اگر کفر رہے گا, ہم کبھی جنت کو نہیں جا سکیں گے.
کہہ دیا اللہ نے ہرگز نہیں، وہ جہنم کو جائیں گے۔ کہے ہوں گے آپ کے دشمن، گالیاں دیے ہوں گے، سسرال میں گھروں سے نکال کے پھینکے ہوں گے، میاں سے جدا کرے ہوں گے، بہت کچھ کیا ہوگا، معاف، جب تک اللہ نہیں معاف کرے گا پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ ہرگز نہیں، کلا، پوری کتاب میں اللہ یہ بڑی میری جان آ گئی، ہاں میری جان آ گئی، میرا رب آ گیا، ادھر پلٹ جاؤ، ادھر پلٹ جاؤ، ترنم سیدھے ہو جاؤ۔ ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ ہے نیک لوگوں کا، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو تو نیک بنا۔ آ جاؤ ہٹ جاؤ، ان کے بازو لگ جاؤ بیٹا، رنگ بنا لو، کے بازو لگ جاؤ، اب ان کے بازو آ جاؤ، ان کے قرآن میں وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کہتا ہے نیک اعمال نامہ، کہاں نیک اعمال نامہ، کہاں جائیں گے نیک لوگ؟ ہم پڑھ چکے ہیں نازیات میں، اوپر جائیں گے آسمان کے پر نیک روح، دروازہ کھولا جائے گا، علیین میں جائیں گے۔ یہ دلیل ہے آپ کے پاس، علیین ایک ہال ہے جہاں پہ نیک لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ آج دنیا میں بھی اللہ نے نیک لوگوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ اللہ سے امید کرتی ہوں ہم سب کو تو نے نیک بنا دیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، تو بنا دیا ہے۔ ایک ہال میں بیٹھے ہیں ہم پورے، جدا نہیں، ایک ہی ہال میں، سے جنت کے ہال میں علیین میں ہم سب کو بٹھا دے۔ اور تجھے کیا خبر علیین کیا ہے؟ کیا معلوم، تو کیا جانتا ہے علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے، جو تیرے ہاتھ میں آج قرآن ہے، ایسی کتاب ہے، ایک دفتر ہے، لکھا ہوا، اسے دیکھتے ہیں اللہ کے مقرب نزدیک والے، بے شک نیک بندے آرام میں تختوں پہ سندوں پہ دیکھتے ہوں گے۔ دیکھیں یہ دو معنی آتے ہیں، ایک کتاب آتا ہے، دوسرا ہال آتا ہے۔ اچھا ملین پہ چلے گئی، جلدی اتنی جلدی تھی ہمیں، اللہ اکبر، بولتے تھے نا آپ لوگ۔ اچھا میں جہنم میں تھی، اچھا جہنم سے سیدھے جنت کو دیکھ لے گئے اللہ تعالیٰ، کیا کمال ہے دیکھو اس کا، صبر ہی نہیں نا، بھاگ بھاگ جاتے نا، اللہ اکبر۔ اچھا ہم لوگ کرے تھے، کون سا سورہ کر رہی تھی میں؟ اچھا لفی جہیم، یصلونہا یوم الدین، آیت 15 سورہ انفطار۔ اس میں روز جزا سزا قیامت کے دن ڈالے جائیں گے، اور اس میں جدا ہونے والے نہ ہوں گے۔ اور تمہیں کیا خبر روز جزا سزا کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا خبر روز جزا سزا کیا ہے؟ جس شخص کو کوئی شخص کسی شخص کا مالک نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آج دوسروں کو، بابا جی کو مالک بنا دیے، خواجہ غریب و نواز کو مالک بنا دیے، بڑے پیر کو بنا لیے، سارے پیروں کو بنا لیے، سارے قلندروں کو بنا لیے، مالک کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا واحد القہار۔ سورة المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا بل، کبھی بھی رام نہیں دے ہمارے، کلا جتنی بار قرآن میں آئے گا آپ یہ بات کو یاد رکھیں گے، کلا بل ران علی قلوبہم، کلا قرآن میں کئی جگہ آئے گا، آپ یہ اس کے ساتھ سب سے پہلے یہ آیت کو یاد کر کے بعد میں آیت پڑھیں گے، کلا بل ران علی قلوبہم۔ پھر اس کے اب یہ کیا ہے، کلا ان کتاب الفجاری، سیم جگہ پہ اللہ الفاظ دیے دیکھو، گنہگار، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. یرحمکم اللہ، بولو یہدیکم اللہ. ایسی محفلوں میں جان بوجھ کے چھینک لو. ختامہ استغفر اللہ اعوذ باللہ ختامہ مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ضاحك داڑ يضحكون على الأرائك ينظرون هل صبب الكفار ما كانوا يفعلون. خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے ناپ تول میں. ہم لوگ ناپ تول کی حد تک ہی رہ گئے. ایمان کی بھی کمی کرنے والے، نمازوں کی بھی کمی کرنے والے، تلاوت کی بھی کمی کرنے والے، اولاد کے ساتھ بھی کمی کرنے والے. کسی اولاد کو زیادہ محبت کر کے ایک اولاد کو اگر ہم کم کریں گے اللہ کے پاس پکڑ آئے گی. اس بات کا ہمیں پہلے ہی اس کا علم دیے تھے. اگر ہمارے میں علم نہیں ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، آج معافی مانگ لیں اپنے رب سے. جب تک ہم حقوق الحق حقوق العباد نہیں کرتے، بندوں سے معافی نہیں مانگتے، جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. تو میں آپ سب سے معافی مانگ لیتی ہوں جلدی جلدی. میرا ایگو ختم ہو جائے گا تو ایگو چڑھ جائے گا ہمارا. ایگو چڑھ کے بیٹھا میں کیوں مانگوں؟ میں کہتے بھی کری انہوں کرے نہیں، ان کو معافی مانگنے بولا میں ہی نہیں مانگ رہی ہوں. کیا چھوڑ ڈالے. ہم سب مل کے ایک نہیں ہوں گے اگر نہیں کریں گے. رب نہیں. میں ماں ہوں کہ بچوں سے معافی مانگی. میں نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی جب کینیڈا جا رہی تھی. میں نے کہا دیکھ بچپن میں تجھے مار مار کے قرآن پڑھاتی تھی، مار مار کے اخلاق سکھاتی تھی، معاف کر ڈال مجھے. کیا پتہ تو آئی تو میں رہوں یا نہیں رہوں، معاف کر ڈال. مما ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ جو بھی ہیں ہمیں اچھے سے، میری جھکنے سے میرا کیا چلا نہیں جائے گا. مائیں بھی اپنے بچوں سے معافیاں مانگ لو. کیا پتہ ان کے دلوں میں کدورت ہے کچھ. بہت مارتی تھی قرآن کے لیے، بہت زیادہ مارتی. آج بھی بیٹے کو نہیں چھوڑتی، میں کھڑ جاتی چڑھ کو اس کے اوپر. کچھ بھی کر رہی ہوں بیچ میں آتی نہیں آنا تو رشتہ نہیں رہے گا. میرے بچوں کی نماز میں نہیں آنا، مجھے خبر میں نہیں ماننا. میں ایمان نہیں کھانا چاہتی تو اچھی بننے کی کوشش کروں گی. ہم معافی مانگیں گے اپنے بچوں سے بھی، اپنے شوہر سے بھی، سب سے. حساب کتاب ہم نے غلط کیا ہوا. بچہ کوئی پسند اچھا ٹکڑا اسے چلا جاتا ہے گوشت کا، دوسرے بچے کو چلتا دوسرا. اے میرا جان کا بچہ کھا لے بیٹا تو. کیوں بجی؟ کیوں ماں؟ کبھی ہوا ہے؟ ہم سب سے ہوا ہے. خرابی ہے کمی کرنے والوں کے، جو لوگ معاف تول کر لیتے ہیں تو پورا بھر لیتے ہیں، جب دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. سامنے والا ہمیں کتنی محبت کرتا ہے مگر سامنے والے کو ہم پسند نہیں آتے. کئی بچے ماں کو بہت محبت کرتے ہیں مگر ماں اس سے محبت نہیں کرتی. یہ میرے ساتھ بھی گزرا ہے. امی اور بیٹی کو پیار کرتے تھے. میں دبئی سے آتی تو بولتے تو کیا پلینا میں آ جاتی ہوں، نہیں آ سکتی گاؤں سے. اچھا امی 4 سال ہو گئے. پھر جب میں قرآن پڑھنے والی ہوں نا، قرآن حفظ کری ہوں تو الحمدللہ میں کہتی ٹھیک ہے امی جان، آپ کی جہاں خوشی ہے، جس میں آپ خوش ہیں امی، ان کو پسند ہے یہ اللہ نے ڈالا ہے الحمدللہ میں. ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، السلام علیکم. جاتے روتے جاتی. جو خوش کی نا چھوڑ، کوئی بھی نہیں چاہتی تو چاہتا ہے نا تو پیار کرتا ہے. آخر ایسا ہوا، میرے کلمے کی انگلی تو، میرے کلمے کی انگلی تو، میری جان تو، میری نیک بچی تو، امام صاحب تو. اتنے الفاظ میں نے ان سے سنی. ان کی موت بھی میرے پاس ہوئی، میرے بازو میرے ساتھ، آخر کھانا آخری وصیت پورا میرے ساتھ. انہوں نے میرے رب کو میں نے پکڑا، پورے رشتے میرے پاس آ گئے. رب کو چھوڑو، کوئی رشتے تمہارے پاس نہیں ہے.
تم رب کو پیار کرو، کوئی کرے نہ کرے، رب کو پیار کرو، مگر ہر ایک کو پیار لٹا ڈالو، لٹ جاؤ اپنے رب کے لیے۔ کیا یہ لوگ نیک نہیں، یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ اٹھائے جائیں گے، پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا جو کر رہے ہیں دنیا میں، کیا بھیجا ہے؟ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے، وہ رب کے سامنے کیسے ہوں گے؟ میں بار بار اپنے کو سدھارنے کے لیے کہتی ہوں، یاد رکھنا آج آپ سیدہ آنٹی، یاد رکھنا میری بات، بار بار میں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ننگے کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں بولنا، کپڑے پہنائے گا اللہ تعالیٰ، وہ بات کی بات ہے۔ کیا ہے ہماری دنیا میں؟ اللہ غفور رحیم، با معاف کر ڈالتا ہے، وہ نہیں جانا؟ اللہ قہار ہے زیادہ کرنا، ننگے رہیں گے وہ یاد رکھنا۔ بے شک بدکاروں کا عمل نامہ سجین ہے، یہ سب بدکاری کریں گے، ناپتن میں کم کریں گے، اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، رشتوں کے ساتھ حقوق نہیں ادا کریں گے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ٹیچر کے، ہم جو بھی ہم کر رہے ہیں، نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، بہت بڑی بات ہے۔ اور تجھے کیا خبر سجین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا ایک دفتر ہے، ایک کتاب لکھ لی ہے، کون لکھ رہے ہیں؟ اب آئے گا آگے، کرامن کاتبین۔ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں روز جزا کو، اور اسے نہیں جھٹلایا مگر حد سے بڑھ جانے والے۔ ہم لوگ سدھر رہے نہیں سدھر رہے؟ سدھر رہے نہیں سدھر رہے؟ حد سے بڑھ رہی ہیں، اللہ کے اذن سے نہیں بڑھ رہی۔ ہر بات یاد رکھنا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں تو کہیں یہ پہلوں کی کہانی، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ہدایت کی کہانیاں، ہدایت کے قصے ہیں، ہمیں سدھار دیے بار قصے، ہرگز نہیں بلکہ زنگ پکڑ لیا ہے دل کو۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، میں حدیث زیادہ نہیں کہتی، حدیث بول بول کے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، میں اس کا خلاصہ کر چکی ہوں۔ حدیث قرآن ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اصل حدیث قرآن ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث نبوی ہے، انسان کی بات حدیث الناس، حدیث الملائکہ، حدیث الابلیس، یہ سارے ہوں گے، خالی حدیث نہیں بولیں گے، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بات ہے ان کی۔ آپ نے یہ گناہ کر خطرہ لگے گا، دوسرا کر، بڑھتے بڑھتے معافی، تب توبہ تھپڑا مارے پھر گئے کام کرنے کا کرتے رہے، نہیں، وہ کام بالکل بھی نہیں کریں گے، دیٹ از کال توبہ، چھوڑ دیں گے۔ آج اس کے بعد کوئی بولیں گے برقع کرنے کاڑو گے، امیر گھر میں ہمیں بولیں گے، کروڑ پتی ہم بولیں گے، بلینر بولیں گے، کپڑے برقع نکالو، عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، یوں میرے پاس سننے کے کنگن نہیں با، آج پتل کے پین کو ہوں، کان میں دال کو نہیں ہوں، میرے کان کالے ہی خالی ہی با، میرا گلا خالی ہے، کس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہو؟ یہ ریاکاری ہم میں نہیں رہے گی، زنگ نہیں رہے گا، سیدھے سادے سادگی والے جنت کو جائیں گے، ہم میں سادگی نہیں ہے، سادگی کے بغیر کوئی جنت کو نہیں جائے گا، نہ میں نہ آپ۔ ان کے دلوں میں جو کماتے تھے ہرگز نہیں، اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، اللہ روک دے گا، اس کے دل میں کینہ ہے، روک دے گا، تھوڑا بہت رہے گا، جنت میں جانے سے پہلے اللہ کر دیں گے، میرے اور تم سب کے، میرے ہم سب کے، بچوں کے بھی دل میں بھی ہے، اینی جان لو یو آل فار دا سیک آف اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ۔ پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، یہ جھوٹ نہیں ہے، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا، اللہم انی اسألک الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا عمل نامہ علیین ہوگا، ہال میں بھی روحیں رہیں گے، علیین ایک ہال ہے، نیک روحیں رہیں گے، بدکار دنیا میں بھی نہیں رہیں، اس لیے کہا جاتا ہے بدکاروں سے زیادہ نہیں ملو گے تو ان کے اثر تم پہ آئے گا، دور رہو تھوڑا، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کو دور چھوڑ کے گناہوں پہ نہیں چھوڑ دینا، اور آپ ان کو اصلاح کراتے رہنا، یہ گناہ ہے، یہ ایسا ہے، امر بن معروف نہی بن منکر کرتے رہنا۔ اور تجھے کیا خبر علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے، لکھا ہوا ہے،
اسے دیکھتے ہیں اللہ کے مقرب نزدیک والے، بے شک نیک بندے آرام میں تختوں پہ سندوں پر دیکھتے ہوں گے۔ کل بھی ہم نے پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہوں گے افق پہ تختوں پہ بیٹھ کے، وجوہ یومئذ ناظرہ، یاد نہیں کرے؟ صبح گزر گئی آپ پہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، کاش رات بھر یاد کرتے اس کو۔ تو ان کے چہرے پر نعیم، دیکھو لعنت یا نعمت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اردو، اوکے، آپ کو انگلش والوں کو نعیم دیکھ لو، نعمت، ہاں نعمت کی طرح۔ فار ایگزامپل پیسے والوں کے چہرے کیسے ہوتی ماں؟ اچھے گورے گورے فیشل کرا کو، خوبصورت اچھا کھا کو، چمکتے رہتی، کاما والے ہاتھا مینیکیور پیڈیکیور کرا کے، کچھ ایسی گندگیاں بھی نہیں رہتے، مست رہتے۔ ویسے چہرے امیجن یہاں پہ کر کے دیکھ لو کیسے ہوں گے وہاں چہرے، وہ حالت میں اتنے غبار کے بعد، اتنی توڑ پھوڑ کے بعد چمک رہے ہوں گے چہرے۔ کیونکہ آج ہمیں چہرے نہیں بناتے نا یوں، ان کو، ہم لوگوں کو نہیں، اللہ ہمیں اچھا بنا دے، اوکے۔ تر و تازہ چہرے میں انہیں پلائی جائے گی خاص شراب۔ شراب تو مجھے بچپن سے بھی بہت پسند تھی، پڑھتے قرآن میں، یہ عمر میں ہم لاک ہوتے تھے کمروں میں، یہ عمر میں کمروں میں 2 دن قرآن پڑھتے تھے، قصے پڑھتے تھے، کہانیاں پڑھتے تھے۔ ہمارا چھٹی آ گئی تو گھر کے اندر ہم اندر بند ہو جاتے تھے، نماز کی روم تھی، بند کرتے، پڑھتے آ جاؤ کھانے، امی اور تھوڑا ہے۔ شراب کا ایسا مزہ چھک گیا تھا، مجھے دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ شراب دنیا کی بھی دیکھو کیسی ہوتی ہے، تو شیمپین بھی دیکھا ہے میں نے، الحمدللہ اللہ نے دکھایا مجھے، یوں کھولے جو اڑا، بولی اب کچھ کرو گے تو میں کود پڑوں گی اس کے اندر سمندر میں، اتنا ہی شوق تھا۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گیا تو یہ شراب مجھے کیوں دیکھنا تھا، جو اللہ کہتا ہے چھلکتی ہوگی، وہ کیسی چھلکتی ہے۔ ہم وہ جا کے کوئی دیکھ نہیں لینا جو میں نے غلطی کیا ہے، اوکے، کہیں بار پہ نہیں گئی تھی، کوئی ہمارے جو پارلر تھا، میری اونر تھی، اس نے ان ایکسپیکٹڈ وہ حرکت کی تھی، اللہ معاف کر دے، اس لیے کافروں کی صحبت میں نہیں جاتے کہیں گھومنے پھرنے بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پلائی جائے گی شراب، اس میں مہر مشک ہوگی، خوشبو ہوگی۔ شراب پینے والوں کی بدبو کتنی آتی ہے نا، شراب کی بدبو دکان کے اوپر سے چلے جاؤ پیٹ چڑھ جاتا ہے، گڑ گڑ کرنے لگتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، نہیں اتنی سی حالت ہو جاتی ہے، وہ کتنی خوشبو والی شراب ہوگی، ہاں؟ اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں، اس میں آمیزش ہوگی، شراب نہیں، اس میں فلیور ڈالا جائے گا۔ میں دبئی سے بڑے شوق سے پیتی ہوں، کوئی جاتے ہیں تو لے کے بھی آتے ہیں، سعودی سے بھی بڑا پسند ہے، مجھے کوئی چیز منگاتی نہیں ہوں میں، مجھے خود لے کے چلا گیا افطار کے ٹائم پہ، وہ پی لی میں بھر کے، اتنا بڑا باٹل افطار کی میں نے۔ وہ اسٹرابیری جوس آتا ہے ملک کا، وہ جو فلیور، جو کچا فلیور آتا ہے سعودی میں، وہ کہیں کوشش اس میں بھی وہ بات نہیں آتی۔ تب میں یاد کری اللہ، شراب کے اندر فلیور بولے تو ایسا فلیور والا ہوتا ہوگا۔ آج یہاں کئی فلیور کئی لوگ ڈال لیتے ہیں نا، زنجبیل کی فلیور ہوگی وہاں پہ، مشک کی ہوگی۔ مشک کیا ہے؟ ہرن کے اندر ایک خوشبو نکلتی ہے، کئی ایک ہرنوں میں نکلتی ہے، ہر ایک میں نہیں نکلتی ہے، ہزاروں لاکھوں کا اس کا مول ہوتا ہے۔ اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں، اس میں آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ شرابوں کے نام یاد رکھنا، سلسبیل، تسنیم، اور کل میں پڑھے تھے طہورا اور زنجبیل، اوکے انشاءاللہ۔ ایک چشمہ ہے جسے مقرب پیتے ہیں، مقرب کا مطلب قریب بندے، جو میرے قریب، ہر لمحہ اس کی یاد آتی ہے 2 رکعت تفضیل پڑھ لیتے، یاد آتی ہے اس کا ذکر کر لیتے، ایک سیکنڈ بھی اسے نہیں چھوڑتے، روتے رہتے، غفلت ہو گئی، تھوڑا سو گئے تو ڈر لگتا ہے، اللہ تو چھوڑ دیا نا، ہمیں سو گئے نا۔ مقرب بندے وہ الگ ہوتے ہیں، اس کی جدائی سہ نہیں سکتے، اس کا نام نہیں دکھا تو رہ نہیں سکتے، اس کا نام لیے بغیر جی نہیں سکتے، اس کا مطلب اس کی جو پسند ہے، دشمنوں کو محبت کرو، سب سے پیار کرو، ہر طرح سے کرو، وہ مقرب بندے ہوں گے۔ میں اور آپ نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں مقرب بندہ بنا دے، تیرے سوا کوئی بنا نہیں سکتا۔ دعائیں مانگو، خاموش نہیں بیٹھو پلیز۔ بے شک جن لوگوں نے جرم کیا، گنہگار او مومنوں پر ہنستے تھے دنیا میں، اے ٹیررسٹ آ گئے، برقعے پہن کو آ گئے، گلوزاں پہن کو، پھٹے چندیاں کاڑو جی، تے پیسے والوں کی شادی ہو رہی ہے، یہ شرم نہیں، ہنسو، ہم بھی ہنسیں گے، میں تبھی منہ پہ کہتی ہوں، آپ ہم پہ ہنس رہے ہو، ہنسو،
ہم بھی ہنسیں گے. انگلیاں لگاتے ہیں آنکھیں, کیا اتنا ہو گئے ہیں پین اوڑھ کے, ہاں پورا بند کر لیے, کھڑکی تو ذرا ہٹاؤ, آنکھ بھی نہیں نظر آئے. اچھا تم گلوز پہنے ہو نا, لاؤ ہم یوں لگا دیں گے, کیا کر لو گے؟ تم نے گلوز کو لگایا, مجھے نہیں لگایا. یہ بھی حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ ہدایت سب کو دے دے, سب کو دے دے. مومنوں پر ہنستے تھے, جب ان سے ہو کر گزرتے تو آنکھ مارتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے, صحابہ جب گزرتے تو ہنستے تھے, ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. او دیکھو بادشاہ لوگ آ گئے, ان کو اللہ آسمان سے وہی بھیجتا ہے, یہ بڑے ہیں, ہاں یہ پیغمبر ہیں. یہ مذاق اڑایا کرتا تھا. صحابہ کا تو بہت خراب مذاق اڑاتے جاتے تھے. دنیا کے شہنشاہ آ گئے. الفاظ پڑھ کے نا مجھے سب یاد ہو جاتا ہے. جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو ہنستے باتیں گھر میں جا کے بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں. ہمیں ہنس کو آئے, ہمیں کر کو آئے. آج بھی ہمیں کیا کرتی, نہیں تھی اس کی وہ کھینچ کو یوں ٹانگ, یاد رکھنا اماں کون ہے. ہمیں کر رہی نہیں کری, دشمنوں کو جلا رہی نہیں جلا رہی, ذرا بنگڑیاں پہ ان کو جلاتی ہیں, ذرا گلے کا پہ ان کو جلا, دیکھو جلیں دے, ہمارے پاس بھی ہے, کیا ان کے پاس ہی ہے؟ سب بولو میں فقیر ہوں, ہاں میں فقیر ہوں, تو میں کامیاب ہوں. کوئی اگر مجھے بولے گا امیر ہوں, میں کامیاب نہیں ہوں. فقیر, اللہ اکبر, میرے اللہ نے کہا ہے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے ہیں بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں, اور وہ ان پر نگہباں بنا کر انہیں بھیجے گئے ہیں. بس آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے, تختوں پہ بیٹھ کر, سونے کے تختوں پہ بیٹھ کر, ریشم کے کپڑے پہن کر, کنگن سورج کے جیسے پہن کر, زیورات کیسے کیسے ہوں گے, کتنے ہوں گے مہاجن, کیسے لا دیں گے ہیرے جواہرات, یاقوت مرجان بکھرے ہوں گے, گھر ویسے ہوں گے. یہ ہر ایک کو نہیں ہے, رسولوں کی جنت ہے. کل کا ہمیں کلیئر کرنا ہے, سب کچھ ہو گئے ہیں. یہ رسولوں کی جنت ہے, مگر اگر ان کے راستے پہ چلیں گے تو تم کو بھی عطا کیا جائے گا. برابر ہو بہو ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو عطا ہوا. مسہروں پر بیٹھے ہوں گے, اوپر بیٹھے ہوں گے. کافروں نے اب بدلہ پایا ہے جیسے کہ وہ کرتے تھے. انشقاق, پھٹنا, آسمان پھٹنے والا ہے, ہمارے دل کو پھاڑ لو. قد افلح المؤمنون, دلوں کو پھاڑ کر ایمان لے کر آ جاؤ. سورۃ الانشقاق, پھٹنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن تو عورتیں آ جاتے, آج بھی بخیلی ہے اللہ تعالیٰ عورتوں میں, نیک بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت, اذا السماء فطرت. جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو سوچو ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں. فطرت بھی دیکھو, شقت بھی دیکھو, پلٹاؤ پیچھے. کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ فطرت کیا ہے؟ شقت کیا ہے؟ نالج دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ, آپ کو نالج مل رہی ہے. استادوں کو اللہ حامی رہتا ہے, مدد اس کی آتی ہے. اذا السماء شقت, شق ہو جائے گا. وازنت لربها وحقت, وإذا الأرض مدت ما فيها وتقلت, وازنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
جب قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، قرآن ڈال کے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، سننا ہے تو ڈالو، نہیں تو اپنی زبان سے پڑھتے رہو۔ سجدہ تلاوت۔ چلو نہیں کرو، کیا ہے سامنے کرو۔ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اللہ ہمیں بچا لے، نہ فکر دے نہ غم دے، بس تیری رحمت میں چھپا لے۔ میرے رب کا حکم سن لے گا اور اسے لائق ہے۔ آسمان انتظار کر رہا ہے حکم سننے کے لیے، سی پی لگا کر منہ کو، اسرافیل علیہ السلام انتظار میں ہے، اوپر نظر ہے، ان کی گردن اٹھی ہوئی، منہ کو سی پی لگی ہوئی ہے اور انتظار میں کب کوکو محسور۔ آسمان انتظار میں ہے، زمین انتظار میں ہے، سب انتظار میں ہے، ہم انتظار میں نہیں ہیں۔ رنگ رلیاں منا رہے ہیں دنیا کی۔ جب زمین پھیلا دی جائے گی، جو کچھ اس میں اسے نکالا جائے گا خالی ہو جائے گی۔ آج کھدانے کو جو کرتے ہیں، اس بات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن چور دیکھے گا، دونوں ہاتھ کٹے ہوں گے، دونوں ہاتھ کٹیں گے، بولے گا اس کے لیے میں نے چوری کیا، یہ دولت کے لیے۔ روڈ پہ سب پڑا ہوگا، ایک دور آئے گا کھانا نہیں رہے گا، دنیا کا دور خالی ہو جائیں گے، زمین اٹھا کے پورا پھینک دے گی، خزانے مردے سب جو پھینک دے گی، کچھ بوجھ نہیں رکھے گی۔ آج رکھ رہی ہے اللہ کے حکم سے، کل دلیل بنے گی۔ ہمیں بہت سکھایا گیا تھا، ہم جب سبق سیکھتے تھے، ہم جب پڑھتے تھے، بولتے تھے تم زمین سے ڈرو۔ میری ماں بہت کہا کرتی تھی زمین پہ قدم آہستہ رکھو، وہ زمین پہ آہستگی سے رکھو، وہ تمہیں کل سوال کرے گی، وہ پوچھے گی تمہیں۔ میں بہت ربر کھیلا کرتی تھی اور رسی بہت کھیلتی تھی میں، 200 کو، 300 کو، 500 کو رکنا بڑا وہ شوق تھا مجھے کودنے کا۔ اس لیے آج بھی ایکسرسائز کرے بغیر بیمار ہو جاتی ہوں۔ بیماری بچپن سے نہیں ڈالنا، بیماری جو ہے موت تک رہے گی۔ اور اپنے رب کا حکم سن لے گی، رب کا حکم سن کے پورا اچھال کے پھینکے گی۔ آج زمین پہ کیوں اتراتے ہو؟ زمین پہ جگہ جگہ پہ نماز پڑھو، گھر ہے تو کمرے میں ہر جگہ پہ نماز پڑھو تاکہ وہ گواہی دے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف خوب تکلیف اٹھانے والا ہے، اللہ کے پاس پہنچنے تک تو بہت تکلیف اٹھانے والا ہے، صحت سے، تکلیف سے، خوشیوں سے، ہر چیز سے تو اٹھا لینا، اٹھانے والا ہے۔ انکا کادحن، تکلیف اٹھانے والا، الی ربکا، رب تک پہنچنے تک، ملنے تک تجھے بہت تکلیفیں اٹھانا ہے۔ اب دل میں ڈال لو ہم اٹھائیں گے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر اس کو ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، تیری تجھے ملنا ہوگا، ضرور اللہ تعالیٰ ملائیں گے۔ اللہم انی اسألک، پھر بدل گا۔ اللہ تعالیٰ، میں شاید یہ نہیں سمجھائی تھی تو مجھے پلٹا کے پیج لے کے گیا۔ جو میرے ساتھ پورا مہینہ ہو رہا ہے، میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ سجدے کے بعد پڑھنا تھا، سجدے کے بعد کرنا تھا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا اس کے بعد کا پڑھنا سو میننگ خوب جانتا ہے جو دلوں میں بھرے۔ میں بولی تھی چور کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں بولی تھی، اب تھوڑی دیر پہلے بولی تھی، نہیں اب بولی بھی، اس سے پہلے بولی تھی۔ ارے بچیاں عقل کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیج پلٹا کے یاد دلا کے کمپلیٹ کی ہو۔ سونے در، تم کیا سمجھتے ہیں فرشتے نہیں ہیں؟ فرشتے پلٹے نہیں پڑ جائے، مدد نہیں کر رہے، ہر طرح سے مدد آ رہی ہے۔ سونے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ البروج، بڑے سیارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقتل اصحاب الاخدود. بڑے غم کا سورہ ہے. سارے حافظ قرآن کو 70 کو لے جا کے جلا کے بیٹھ کے کناروں پہ دیکھتے رہے. وہ کیسے جلتے تھے کبھی سوچتی ہوں میں. کیسے چیخا مار رہے ہوں گے, کیسے جل رہے ہوں گے. 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ان لوگوں کے. اخدود خندق والے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس أعوذ بك من النار. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. یہ آیت کو ایک خطہ دل کے اندر کھود کے لکھ لیں. مطلب دل کے اندر کلیجے میں لکھ لیں اس کو. فعال لما یرید. کیا ہے؟ فانی فعال 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 لما یرید. میں جو چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. تم کتنی بھی دعائیں مانگ لو, کتنے بھی گڑ گڑا لو, جو بھی تم چاہو. تمہیں مجھے بدکار رکھنا ہے تو میں ضرور بدکار ہی رکھوں گا. تمہیں نیکوکار میں رکھنا ہوں تو تم نیکوکار ہوگے. اب یہاں پر کس کا زور ہے؟ نقاب میں تم چلے جاؤ. میری ایکسپیرینس ہے, نقاب ہمیشہ پردہ کرتے رہو. کبھی اٹھا کے کہیں کھانے کھاتے رہو, پیچھے سے ہوا آ کے آپ کو نقاب کرائے گی. ہواؤں کا دیکھا ہوا ہے میں نے. اللہ کا ذمہ ہے. جب تم اللہ والے ہو جاؤ وہ تمہارا ذمہ لیتا ہے. نماز لے لو, پوری صبح سے شام تک کا ذمہ لیتا ہے. پردے کا ذمہ اس کے حوالے کرو. کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات خبر پہنچی فرعون اور سمود کی؟ ہاں فعالی وہی تو کروں. کیا تم وہی ہے نا جو چاہے وہی کرتا ہے. فعال لما یرید. کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات خبر پہنچی فرعون اور سمود کی؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا کافر جھٹلاتے ہیں اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے. محیط. آپ کو کافر کوئی ظلم نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے آپ کو وطن سے نکال دیں گے, ہرگز بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے گھیرا ہوا ہے. بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہم نے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن کریم ہے, لوح محفوظ میں. وہ اللہ کے پاس ایک ہے. زمین میں ایک قرآن ہے. حبل اللہ جمیعہ, اوپر اللہ پکڑا ہوا ہے, ہم نیچے اس کو پکڑ لیں. یعنی ہاتھ پہ پکڑنا نہیں, اس پہ عمل کر لیں. کون سا عربی پڑھنا ہے؟ اس کے بعد عربی نہیں پڑھی نہیں. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. آج یہ حال ہے جہنم کا پڑھنے میں. یہ حال ہو رہا ہے جہنم کو دیکھ کے قیامت میں کیا حال ہوگا. کبھی سوچا ہے؟ ہوش اڑ جاتی ہے. هل أتاك حديث الجنود وفرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. سورۃ الطارق. چمکدار ستارہ. تاروں کی پوجا کرتے تھے. تاروں کی پوجا کرنے والے پھر ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. کسی کی بھی پوجا نہیں کرتے. تاروں کو نہیں کرو کہ وہ ہمارے لیے کچھ اچھائی خرابی نہیں لا سکتے. سورۃ الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. راز جانچے جائیں گے. راز رکھو دلوں کے اندر.
فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وما الكافرين أمهلهم رويدا. اوپر فون کرو، شرم بھی نہیں آتی ان کو. حافظ قرآن نام ان کی. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے سے دعا مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. قسم ہے آسمان کی، طاق رات کو آنے والی کی. تم نے کیا سمجھا تاریک کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ ہے. کوئی جان نہیں جس پر کوئی نگہباں نہ ہو. یعنی کہ ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر کیے فرشتے نگہبانی کرتے ہیں. وہ چاہ کر بھی مرنا چاہیں تو ہم مر نہیں سکتے، ہے نا. ہم ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے جاؤ، کچھ جلنے مرنے کے لیے جاؤ، چاقو لے کو کاٹ لینے کے لیے جاؤ، حیات اگر رہی تو مرو گے نہیں. فرشتے نگہبانی کرتے ہیں. اور انسان کو چاہیے کہ دیکھیں وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. انسان تیری اوقات دیکھ لے، پیدا کیا اچھلتے ہوئے پانی سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، مرد سے. بے شک وہ اللہ وہ دوبارہ لوٹنے پر قادر ہے. جس دن لوگوں کی رات جانچے جائیں گے تو نہ اسے انسان کوئی قوت ہوگی اور نہ مددگار ہوگا. تم آسمان کی بارش والا، زمین کی پھٹ جانے والی، بے شک وہ کلام ہے فیصلہ کر دینے والا اور بےہودہ بات نہیں. بے شک وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں. لوگ تو کئی چیزاں کر رہی ہیں اللہ کے خلاف، کیا کیا نہیں کر رہی. اب علماء کھڑ کے اسٹیج پہ بول رہی ہیں ایسا ہے قرآن میں، نہیں ویسا ہے، نہیں بزرگان دین سے مانگنا ہے، جانا ہے. لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا بولتے باجی اس کا سنو، وہ حضرت یہ بول رہی ہے، حضرت بول رہی ہے. بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ قرآن دیکھو. یہ نیکسٹ ایئر کچھ اور کو سمجھا کے آئی. دیکھو قرآن میں یہاں لکھا ہے. دلیل لو، دیکھو قرآن، سمجھاؤ قرآن سے فیصلہ کرو، قرآن سے تذکرہ کرو، قرآن سے سمجھاؤ، قرآن سے سیکھو، قرآن سے کرو. قرآن والے، اللہ والے. ایک تدبیر کرتا پس ڈھیل دو، دے دو ڈھیل دے دو. کافروں کو تھوڑی ڈھیل دو، جی لینے دو دنیا میں. یہ کاراں، یہ محلاں، یہ دنیا، یہ پارٹیاں، یہ ڈانساں، یہ سب ہو جانے دو. آپ بچیاں خیال نہیں رکھنا ڈسکو کی، خیال نہیں کرنا حکے کی. لڑکیاں بولتے ہیں نا حکا پارلر ہم جاتے ہیں، تھوڑا سا نشہ ہے. ہم تو ڈوبیں گے شراب میں. وہاں شراب کے نہریں لے لیں گے، سونے کی چھڑیاں دیں گے. شراب میں تو شرابی پیتی رہوں گی. میں نے اتنی مانگا ہے اپنے رب سے تیرے ہاتھوں سے مل جائے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے. نشہ لو اس کی محبت کا، اللہ کی محبت میں سرور لے کے آؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاؤ. وہ نشہ سے بڑا کوئی نشہ ہی نہیں ہے. سورۃ الاعلیٰ. اب یہ 2 جوڑے ہیں جو پڑھا جاتا ہے خطبوں میں یا جمعہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں، یہ تذکرہ ہے، یہ ڈرانے کی بات آئے ہیں. ڈرانے کی یہ سورے اس میں آتے ہیں، ڈرانے کی باتیں. تو یہ 2 سوروں میں ڈرایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دکھایا گیا جنت ایسی ہوتی ہے انٹرنس میں، اندر کا کسی کو بھی نہیں معلوم. نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کوئی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی تصور کیا ہے، نہ کر سکے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں. بس انٹرنس جو کیا بولتے ویلکم ڈرنک آپ لوگوں کے ہاں شادیاں میں ہو رہے ہیں نا، ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. ویلکم جنت میں ہونی چاہیے. یہاں پہ ویلکم نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ اہلاً و سہلاً ہو اور مرحباً ہو. سورۃ الاعلیٰ مکیہ. عظیم رب سب سے اونچے پہ بیٹھا ہے. ہم اونچے پہ نہ بیٹھیں، اپنے آپ کو اونچے پہ نہ لے جائیں، ہم نیچے ہی رہیں. اڑے نہیں، اوپر نہ اڑے.
سورۃ الأعلى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى نيسرك لليسرى فذكر. سمجھا دیں. ذکر انڈرلائن کریں. فذکر نفعت ذکرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شروع کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی، سمندروں کی اتنی کرنے والے، رحم کرنے والے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار. ایک حدیث آتی ہے کثرت سے جو ہاتھ اٹھا کے جو اللہ کے پاس مانگتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے اور دے دیتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں فلان فلان جگہ پہ نبی مانگے ہیں اتنا ہی ہاتھ اٹھانا. یہ حدیث کو اٹھا کے پھینک دو گے کیا؟ پھینک دو گے کیا؟ تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں اٹھاؤں گی. کوئی دنیا کہیں چلے جائے میں نہیں مانوں گی. میرے اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، نعوذ باللہ. پاکیزگی بیان کر اپنے سب سے بلند رب کے نام کی نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا. مطلب تجھے انتڑیاں بوٹیاں سب تھے چھوڑ دیتا تو دنیا میں کتے کھا لیتے تھے. اسے جلد دیا نا، ٹھیک کیا نا. ابھی بھی کبھی دیکھو چوہا کہیں آ کے تمہیں ہاتھ کو کترے گا، ذرا نرم نرم گوشت ہے، کبھی کتر دے گا. اس نے اندازہ ٹھہرایا، ماں کے پیٹ میں اندازے سے رکھا، پھر راہ دکھائی. کون سی راہ دکھائی؟ اور اس نے جس کو چارہ اگایا، انسان کو بھی غذا دیا، تیرے جانوروں کو بھی دیا. تو کھا لیتا تو تیرے جانور تجھے کھا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ چارہ نہیں دیتا تو انسانوں کو جانور کھا، چارہ نہیں دیتا تو چارہ بن جاتا تھا. پھر اسے خشک سیاہ کر دیا. دیکھو چارے کو دیکھ، اسے کالا کر دیا، سکھا دیا، ختم کر دیا. تیرا بھی یہی کرنے والا ہوں، تجھے بھی یہی کرنے والا ہوں. ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نہ بھولیں گے. یہ آیت ہم پڑھنے لگے تو قرآن کی کتنی گہرائی میں اترے کہ ہم شکر یاد ہے اس لفظ پہ ہم نے کتنا کوششیں کی، مگر جو اللہ چاہے ورنہ نہیں. بے شک وہ جانتا ہے ظاہر بھی پوشیدہ بھی. اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے، بس سمجھا دیں گے، آسانی سے کریں گے. میری کوئی اوقات ہے؟ میں کوئی عربی ہوں؟ میں اتنا علم کہاں سے لائی؟ اتنی تفسیر کہاں سے ہے؟ ایک ایک لفظ کی، ایک آیتوں کی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ رب کا کرم ہے. آپ میری تعریف کبھی بھی نہ کرنا، شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کروا رہا ہے. یہ اس کی شان ہے جو اتنے ایک انسان سے بلوا رہا ہے. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک عورت ہوں میں، سارے مرد حضرات بول رہے ہیں ایک عورت ایک کام کر سکتی ہے کیا؟ مجھے ایک آدمی نے کسی نے میرے سامنے سے پوچھے پردے سے ہی، تو ایک عورت بھی ایسا کام کر سکتی ہے کیا دین کا؟ میرے منہ تک بات آئی، مجھے وقت ملا، میں بات پہنچانا ہے. کیوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت نہیں تھی کیا؟ تو مرد حضرات بعد میں تو بنے ہو. میرے نبی کے بعد صحابہ کے بعد وہی تو تھی جو پہلا ہی ہے. تو عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی کیا؟ کیوں اخیر جانتے ہیں؟ پیٹ سے نکلے ہو عورتوں کے، دودھ پیے ہو عورتوں کا، جوتی عورت کو سمجھتے ہو. یقین کیوں نہیں آتا؟ اللہ کر کے دکھائے گا دنیا میں. جو وہ چاہے گا، ہم چاہیں گے وہ کچھ نہیں ہوگا. آپ اس بات کو چھوڑ دو. ہر فرقے کو میری لڑائی ہے، ہر فرقے سے ہے. ہر بدعت، اب میرے گھر میں خود تراویح ہوئی، بدعتی انسان پڑھاتا ہے، اس کو سدھارتی ہوں، ایسا نہیں ایسا. کتنا بدل گیا. حدیث نام منہ سے نہیں لیتا تھا، جو لیا دعا میں یاد ہے، آخر میں اپنی چال چل کے چلا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے بول دلیا. کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا. اگر سمجھانا نفع دے تو دیکھیں، اگر سمجھانا نفع دے، جو ڈرتا ہے وہ جلد سمجھ جائے گا.
جو ڈرتا ہے اس کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا. جو ڈرتا نہیں اکڑ کے بیٹھے جی, ٹکنے دکھ رہے ہیں جی, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں جی, وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ چلتے رہیں گے. اور اس لیے بدبخت پہلوتے کرتے ہیں. جو بدکار ہیں وہ اس میں بدکاری میں زیادہ تر اسی میں مر جاتے ہیں, جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوں گے. ہم کوئی بھی نہیں کریں گے, ہم اچھے ہو جائیں گے, اللہ کی بات کو مانیں گے, ہم جہنم کو کبھی نہیں دیکھیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا, نہ موت آئے گی نہ جیے گا. ماریں گے جلائیں گے, ماریں گے جلائیں گے, ماریں گے جلائیں گے. ایمان والے کو دنبا لایا جائے گا, کاٹ دیں گے, بولیں گے اب تجھے موت کبھی نہیں آئے گی, ہمیشہ سے رہ جا تو. اللہ اکبر. یقین اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا. میں نے کہا قد افلح المؤمنون, قد افلح من تزکا. دیکھو نوٹ ڈاؤن کرو, 18 جز میں نے کرائی تھی. قد افلح المؤمنون, قد افلح من تزکا. کامیاب ہوا جو اپنے آپ کو پاک کیا. کامیاب وہ ہوا جو دل کو پھاڑ کے خواہشوں کو پھینکا, اپنایا اپنے رب کی کلام کو. وذکر اسم ربہ فصلی. میں عربی پڑھ لی. میرا اما جز کا کیا حل ہوتا ہے مجھے معلوم ہے. یہ ایک انسان کتنوں کو قرآن پڑھاتی ہوں میں, وہ آیت کے بعد وہ آیت کے بعد وہ آیت. آج میں نہیں کر پاؤں گی, پورا گھومتے رہتا ہے. اور اپنے رب کا نام یاد کر, پھر نماز پڑھی. بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دینا. دیکھو انہوں کتنے اچھے فیشن کرتی, نہ پنا کو مار ڈالتی. انہوں جہنم کو جانے والے, ہم خوب کپڑے کی نعمتیں اٹھانے والے. انگریزوں کو دیکھو نکر اور انڈر گارمنٹ میں رہتے, ہمیں دیکھو میٹر کا ایک بار پہنتی ہوں نہیں جان. اس لیے لڑکیاں کہتے کپڑے ہی تم سب کو ہے نا ماشاء اللہ. بچیوں کو واقعی میرا رب خوش کر رہا ہے آج, جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ پہلے صحیفے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی لکھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے آئے تھے, کون سے کیا نہیں معلوم. میں نے کلو کرائی تھی, جو ان کے فالوور جو بگڑ گئے وہ برہمنس میں سے ملتے ہیں, واللہ عالم. کیونکہ وہ ہنومان اٹھاتے تھے. اب یہ لوگ وہ لائے تھے اللہ کیا پہاڑ لا کے رکھے تھے, نہیں تو گرا دوں گا. اب نہ چھونا سامری مر گیا. آخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.